ناظرین کرام، صدام حسین کو دنیا چھوڑے ہوئے تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے ایوانوں میں کہیں نہ کہیں صدام حسین کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں صدام حسین دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، جس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف نیوکلیئر ویپن استعمال کیے، تو دوسری جانب کچھ لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، صدام حسین ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ جب صدام حسین کی عمر 5 سال ہوئی تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ 10 سال کی عمر میں صدام حسین نے اپنے سوتیلے باپ کا گھر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کے بعد صدام حسین اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا۔ 24 سال کی عمر میں صدام حسین نے امریکہ کی مدد سے اس وقت کے پرائم منسٹر کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی، جس کے بعد صدام حسین کو عراق چھوڑنا پڑا۔ ناظرین کرام، یہاں سے شروع ہوتا ہے صدام حسین کی حکمرانی کا دور۔ امریکہ اب صدام حسین کو عراق کے فیوچر لیڈر کے طور پر تیار کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب عراق میں حکومت تبدیل ہوئی تو صدام حسین عراق واپس آ گئے اور 30 سال کی عمر میں ہی عراق کا سب سے پاورفل انسان بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب عراق کے سارے وسائل پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ صدام حسین نے اس وقت کے عراق کے صدر سے زبردستی استعفیٰ لیا اور خود کرسی صدارت پر بیٹھ گیا۔ صدر بنتے ہی سب سے پہلے اس نے آئل اینڈ گیس کے سارے وسائل جو برطانیہ کے زیر نگرانی تھے، سارے اپنے کنٹرول میں لیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب سارے عرب ممالک نے مل کر اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن اسرائیل امریکہ کی وجہ سے یہ جنگ جیت گیا۔ اس جنگ کے ہارنے کے بعد عرب ممالک نے امریکہ کو تیل کی سپلائی روک دی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور تیل کی قیمتیں 4% تک بڑھ گئی تھیں۔ اس کا فائدہ عراق نے اٹھایا اور بڑھی ہوئی قیمتوں کے ساتھ عالمی مارکیٹ میں تیل بیچنے لگا، جس سے عراق کی معیشت اتنی مضبوط ہوئی کہ ایک عراقی دینار $3 کا تھا۔ اس کے بعد صدام حسین نے پہلی غلطی کی، اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران میں اس وقت امام خمینی کا انقلاب آیا ہوا تھا۔ جنگ کے آغاز میں عراق کو کچھ فائدہ ہوا، لیکن یہ فائدہ وقتی ثابت ہوا۔ ایران نے عراق کے تیل سپلائی کرنے والے راستوں کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے عراق کی معیشت دن بدن گرنے لگی۔ ناظرین کرام، مختصر یہ کہ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس نے عراق کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ دونوں ممالک کے لاکھوں بے گناہ مسلمان مارے گئے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب عراق کی کرنسی کچھ مضبوط ہونے لگی تھی تو 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ کویت کا رقبہ عراق سے 25 گنا چھوٹا تھا، اس لیے صرف 2 دنوں میں صدام حسین نے پورے کویت پر قبضہ کر لیا اور اسے عراق کا صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، اب امریکہ میدان میں آیا اور صدام حسین سے کہا کہ وہ کویت کا کنٹرول واپس کر دے۔ ناظرین کرام، امریکہ کو کویت سے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ وہ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھا اور عرب دنیا میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب صدام حسین نے کویت کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو امریکہ نے اس پر حملہ کر دیا اور 1 ماہ میں کویت کو دوبارہ آزاد ملک بنا دیا۔ جب صدام حسین نے دیکھا کہ وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی جانب کر دیا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر میزائل داغ دیے، جس سے اسرائیل میں ہر طرف خوف پھیل گیا۔ ناظرین کرام، اب صدام حسین کا مرنا طے تھا۔ امریکہ نے عراق پر اتنی پابندیاں لگائیں کہ وہ ایک قطرہ بھی تیل کا نہیں بیچ سکتے تھے۔ عراق کی معیشت اتنی کمزور ہو گئی کہ عراقی لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل شروع ہو گئے۔ اب امریکہ کسی ایسے واقعے کا انتظار کر رہا تھا جس سے وہ آسانی سے عراق پر حملہ کر سکے، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ 2003 میں امریکہ کا صدر اچانک ٹی وی پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ صدام حسین دونوں بیٹوں کو لے کر عراق چھوڑ دے ورنہ ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن صدام حسین نے ایسا نہیں کیا، تو امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے مل کر عراق پر ایک خوفناک حملہ کر دیا۔ اب عراق اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ امریکہ نے صرف 1 مہینے میں
پورے عراق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ صدام حسین اور اس کے بیٹے روپوش ہو گئے۔ امریکہ نے صدام حسین کے سر کی قیمت $25 ملین رکھ دی اور اس کے بیٹوں کی سر کی قیمت $15 ملین رکھ دی۔ اس کے بعد صدام حسین کے دونوں بیٹے ہاتھ لگ گئے، لیکن صدام حسین کا پھر بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ صدام حسین کو جب بتایا گیا کہ اس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں تو اس نے ریڈیو پر آ کر خطاب کیا اور کہا کہ میرے دونوں بیٹے شہید ہو چکے ہیں، اگر میرے 100 بیٹے اور ہوتے تو وہ بھی میں عراق کی عوام کے لیے قربان کر دیتا۔ آخرکار کئی مہینوں کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو پکڑ لیا اور 1 سال تک اپنی قید میں رکھا۔ 1 سال کے بعد صدام حسین کو دنیا کے سامنے لایا گیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے جب صدام حسین سے اس کا نام پوچھا تو صدام حسین نے بڑے گرجدار لہجے میں کہا کہ میرا نام پوری دنیا جانتی ہے، مجھے تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک جملہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ صدام حسین نے کبھی امریکہ سے ہار نہیں مانی تھی۔ آخرکار 2006 میں امریکہ نواز عدالت نے صدام حسین کو موت کی سزا سنا دی۔ موت کی سزا سنتے ہی صدام حسین زور زور سے ہنسنے لگا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے لگا۔ صدام حسین نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ مجھے ایک فوجی کی طرح گن سے شوٹ کیا جائے، لیکن ایسا نہ کیا گیا اور اسے پوری دنیا کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔